تو اگر ان کو پارٹی سے کوئی شکایت تھی تو جا کے ریزائن کر کے الیکشن لڑتے، لیکن یہ پیسے لے کے دوسری طرف چلے گئے اور گورنمنٹ گر گئی. تو اصولاً یہ ایک جمہوریت کے اندر تو الیکشن بہترین طریقہ تھا، بہرحال نہیں ہوا. آپ ایک جگہ دیکھیں کہ میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ان کے خلاف ججمنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ آپ کو ایک جگہ ایک مجھے مثال دے دیں. ہاں مجھے تکلیف ہوئی کہ رات کے 12 بجے جب عدالتیں کھل گئی تو میں نے بڑا عجیب، میں نے سوچا پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ ان کی تنقید نہیں کی. اب یہ سنیں، ہم نے جب فیصلہ کیا کہ اپنی اسمبلیز، یہ جو ہماری حکومتیں تھیں پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں، تو جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی حکومتیں ڈیزالو کریں گے تو یہ فیصلہ پہلے تو کیا کیوں؟ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جو یہ سینٹر میں حکومت آ گئی، یہ ہمیں جو ہمارے پیسے تھے جو فنڈز پختونخوا میں جانے تھے اور جو پنجاب میں آنے تھے، وہ پورے فنڈز نہیں دے رہے تھے. خاص طور پہ پختونخوا میں جو قبائلی علاقہ تھا ان کو جب ہمارے اندر ضم ہوا تو ہم نے ان کے لیے ڈیولپمنٹ پلان کیے ہوئے تھے، تو وہاں اس کے لیے انہوں نے پیسے کاٹ دیے. اور پھر ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. انہوں نے جو صحت کارڈ تھا، آپ کو پتا ہے اب صحت کارڈ کے جو اتنا بڑا، یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو 10 لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی تھی ہر خاندان کو، انہوں نے اب وہ بھی بند کر دیے پختونخوا میں. تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، میں نے بلا کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا، پنجاب والوں کو، ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہمارے 186 لوگوں نے ووٹ دی، جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز الہی کے لیے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کروں گا. یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے، یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا، یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی. لیکن جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں، کہ جب میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤ کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے، جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہ پاکستان کا حل ہے، تو ذرا اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے. یعنی میں الیکشن مانگ رہا ہوں، چاہیے تو توڑے پنجاب اسمبلی، توڑے کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں نے کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. اس طرح جب روکیے. اچھا یہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، الیکشنز ہو جائیں گے. ہم نے اپنی جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر الیکشنز ہی نہ ہو، پھر الیکشن سے بھاگ گئے، پھر ہر قسم کے بہانے مارے جائے. جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی یہ مسئلہ ہو گیا ہے. عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں.
अच्छा, अब एक और क्लिप सिर्फ देख ले, ताकि मैं चाहता हूं कौम को पता चले कि किस किस्म की मुनाफिकत हो रही है इस मुल्क में। जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और ये इलेक्शंस नहीं कर रहे थे, अब सारे कह रहे जी अक्टूबर में होंगे, जबकि वाज़े तौर पे मैंने सारे वकीलों से पूछा, एक एक वकील ने मुझे कहा कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जैसी आप असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे 90 दिन के बीच में इलेक्शन होने चाहिए। एक एक वकील ने यह कहा। और ये 2018 से पहले जरा ये अब क्लिप देख लें कि जब नून लीग वालों को लगा कि इलेक्शन डिले होने लगा है, जिस तरह आप इलेक्शन डिले ये कर रहे हैं, ये इलेक्शन अब डिले कर रहे हैं, तो जब 2018 से पहले इनको पता चला इलेक्शन डिले होने लगा, तो ये जरा इनको सुने ये क्या कहते हैं। इस तरह जब माजी में 2018 में इलेक्शन मुलतवी करने की बातें हुई तो उस पर क्या क्या रद्द-ए-अमल देते थे जब इस तरह की बात होती थी? सुनिए। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तभी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये वो इस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई है इलेक्शन को डिले करने की। आइन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम दे दें। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़ने की बात भी हो सकती है। तो जो आइन तोड़ता है उस आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जी सुन लिया सबने? जरा बताओ, सुन लिया? ये भूल गए हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच आज नहीं कल सामने लेके आऊंगा। दूसरे ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये पुराने जमाने के पॉलिटिशियन हैं जो झूठ बोल देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। अब सोशल मीडिया में आधे घंटे के अंदर आपका झूठ पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको सारी पुरानी स्टेटमेंट्स आप 2 मिनट में आपको पता चल जाता है आपने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन 1 मिनट नहीं, नवाज शरीफ कह रहा था डिले होगा, 90 दिन से 1 दिन नहीं आगे जाएगा। हकान अब्बासी कह रहे हैं 60 दिन से आगे आर्टिकल 6 लग जाएगा, यानी फांसी की सजा हो सकती है, आइन की तौहीन हो सकती है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है? मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं,